بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا، نیز شیر خوار بچوں کے منہ میں اس کا ایک قطرہ ڈال دینے سے وہ سارے دن کے لیے سیر ہو جاتے تھے۔ چنانچہ عاشوراء کے دن اہل بیت کے بچوں میں اس کا تجربہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلیں نہایت سفید، نہایت اجلی اور شفاف تھیں، ان میں بال نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ دوسرے اس کے 10ویں حصے تک نہ جاتی تھی۔ اتنی دور سے آواز سن لیتے تھے کہ دوسرا اتنی دور سے نہیں سن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں مگر دل بیدار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جس راستے سے گزر جاتے اس کی فضاؤں میں مہکتی خوشبو سے لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات کو بھی کسی نے زمین پر نہیں دیکھا۔ ان کو زمین نگل لیتی تھی اور وہاں سے مشک کی خوشبو مہکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ختنہ لیے ہوئے، ناف کٹے ہوئے اور پورا جسم ہر طرح کی آلودگی سے پاک صاف تھا۔ زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو اس سے شام کے شہر نظر آئے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا جھلاتے تھے۔ چاند جھولے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا تھا۔ جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے تو آپ کی طرف جھک جاتا۔ بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا کرتا تھا۔ درس کے نیچے آتے تو اس کا سایہ آپ پر ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر مکھی کبھی نہیں بیٹھی۔ جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے، آپ کے سوار ہونے کی حالت میں وہ لد یا پیشاب نہیں کرتا تھا۔ عالم عروا میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے گئے۔ معراج صرف آپ کو ہوا۔ براق کی سواری صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کعبہ قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ فرشتوں کے لشکر آپ کے ہمراہ لڑے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ قیامت کے دن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اتنا اور کسی کو عطا نہ ہوگا۔ قبر سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اس طرح کے 70,000 فرشتے آپ کے دائیں بائیں ہوں گے اور عرش عظیم کے دائیں طرف کرسی پر بٹھائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں لواء حمد کا پرچم دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بنی آدم اس پرچم تلے جمع ہوں گے۔ تمام انبیاء بھی اپنی امتوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلیں گے۔ دیدار الہی کی ابتدا آپ سے ہوگی۔ شفاعت کبریٰ آپ کو عطا ہوگی۔ پل صراط سے سب سے پہلے آپ کو گزارا جائے گا۔ نیز سارے محشر والوں کو حکم ہوگا نگاہیں نیچی کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے۔ قیامت کے دن آپ کو مقام وسیلہ سے مشرف کیا جائے گا۔ وسیلہ ایک انتہائی اعلیٰ بلند مرتبہ ہے
جو آپ کے علاوہ اور کسی کو عطا نہ ہوگا، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا ایسا درجہ حاصل ہوگا جیسے وزیر کو بادشاہ سے ہوتا ہے۔